اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اللہ تعالی شان ہو اپنی راہ پر خرچ کرنے والا بنا ہے۔ جیسے نماز کے لیے ہم تلاش کرتے ہیں جگہ پاک ہو تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے، ایسے ہی عطیات کے لیے بھی دیکھنا چاہیے کہ جو مصرف آئے وہاں خرچ کرے۔ بعض زیادہ غریب ہیں، بعض کم غریب ہیں، بعض ایسے ہیں کہ پیشہ ور لوگ ہیں۔ پیشہ ور لوگوں کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ پیشہ ور ہے پھر نہیں دینا چاہیے۔ ابھی یہاں سیلاب زدگان کے حالات آئے، ہمارے ساتھی گئے تو کہہ رہے ایک جگہ کا راشن 300 کا اور آدمی ہوں گے 3000، لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے کے سر پھاڑ دی۔ ان میں ایسے بھی ملے کہ جس نے 50 دفعہ راشن وصول کر لیا، یہاں ملتان سے، ڈیرہ غازی خان سے، کوٹ مٹھن سے، راجن پور سے، جو عادی فقراء ہے وہاں پہنچ گئے۔ مستحقین بیچارے ان کی تلاش کرنا مشکل ہو جاتا، آگے وہی بیٹھے ہیں، وہ حیا کرتے ہیں، مستحقین شرم کرتے ہیں، کبھی مانگا نہیں ہے، وہ آگے نہیں آتے۔ اس لیے تتبع تلاش کے ساتھ بہت سے ایسے گھر ہیں جن بیچاروں کے کچے گھر تھے گر گئے، ہلکا سا مکان بھی بناؤ کتنا لگ جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کرنا، اینٹ کی مدد کر دینا، بجری کی مدد کر دینا، مکان بنانے میں پانی اتر رہا ہے ان کا تعاون کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ نے سنا ہوگا، حدیث ہے، مجاہد ہوگا، سخی ہوگا، عالم ہوگا، جہنم میں ڈالیں گے، جہنم ان سے بھڑکائی جائے گی۔ کیوں؟ فرمایا انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کیا۔ بعد آ جاتے ہیں گروپ فوٹو لے کر لوگوں کو دکھائیں گے، بعد آ جاتے ہیں اخباروں میں ہمارا نام آ جائے گا، بعد آ جاتے ہیں کہ پھر ہم نے الیکشن میں جانا ہے، لوگوں سے کہیں گے اتنی ہم نے مدد کی۔ اللہ کی رضا کا جذبہ، اللہ کی رضا کا جذبہ، اس کا تتبع کرنا، تلاش کرنا، مستحقین تک جس پر اعتبار ہے یہ مال ضائع نہیں کریں گے، اور یہ دیانتدار آدمی ہے، آگے صحیح پہنچائے گا۔ اور یہاں واقع اینٹوں کی ضرورت ہے، یہاں بجری کی ضرورت ہے، اسے مکان بنانے کی ضرورت ہے، یہاں خیمے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ بہت مسلمان تعاون کر رہے ہیں، لیکن ان بیچاروں کے لیے مسئلہ ہے جن کے مکانات گر گئے۔ رب العالمین ان کا تعاون کرنے والا بھی بنائے، ہمیں اور ان کو سب کو اپنی ذات کی طرف استغفار کرنے والا بنائے۔ حسن بصری سے پوچھا گیا یہ آفتیں کیسے رکے، مصیبتیں کیسے رکے، قحط کیسے رکے؟ فرمایا کامل توبہ کرو، کامل توبہ۔ اللہ کامل توبہ پر رب العالمین پریشانیاں ٹالتے ہیں۔ مصائب آئیں، مصائب میں مالک کی طرف رجوع زیادہ۔ بہت سے لوگ تو ماشاءاللہ مالک کی طرف گڑ گڑا رہے ہیں، باقی وہیں تاش بھی کھیل رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، آفت آئی ہوئی ہے پھر بھی تاش کھیل رہے ہیں، پھر بھی گانے سن رہے ہیں۔ یہ مناسب نہیں، انہیں توبہ کی تلقین کرے، انہیں نیکی میں لگائے کہ اور آفت نہ آ جائے۔ اللہ اس سے بڑے ناراض ہوں، آفت آئے اور پھر بھی آدمی لاہو و لام میں لگا رہے۔ بعضوں کی موتیں بھی آئی گانے کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ تو مالی تعاون بھی کرے، دینی تعاون بھی کرے، رخ ان کا پھیرے اللہ کی ذات پاک کی طرف۔
شریعت مطہرہ کی طرف، نیکی کی طرف مالی تعاون بھی ہو، اور ساتھ ساتھ انہیں کمال توبہ پر لانے کے لیے ہم بھی وہ بھی کوشش کریں۔ اللہ آفات سے بچائے، اللہ مصائب سے بچائے، اپنی ذات کی طرف رونے والا بنائے۔ ہر آدمی اپنے گناہ دیکھے کہ میری وجہ سے امت پر یہ حال آیا ہے، اصل مجرم میں ہوں۔ بعض صالحین روتے تھے کہ میں نہ ہوتا تو سب کا حج قبول ہوتا، میں کمینہ آ گیا، شاید حج قبول ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے پیارے ایسے تڑپتے ہیں، ایسے روتے ہیں۔ رب العالمین اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے والا بنا۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔